अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आधी रात में आँख क्यों खुलती है? बहुत सारे लोगों के साथ में ये मसला पेश आता है। किसी की रात को 2 बजे 3 बजे और किसी की रात के 12 बजे के बाद आँख खुलने लगती है। आखिर क्यों खुलती है? तो देखिएगा, इसकी 2 वजह होती हैं। कितनी? 2 वजह। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इसे सुनिएगा। हदीस पाक की रोशनी में आपको बड़ी ख़ास और अहम बातें बताने के लिए जा रहा हूँ। इसकी 2 वजह होती हैं। एक तो ये कि क्यों खुलती है आँख, और दूसरी वजह ये अगर खुलती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए उस वक्त। ये 2 बातें हैं। तो देखिएगा, गुनियत तालिबीन के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है और बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा रात को सोता है तो शैतान उसके सर पर 3 गिरह लगा देता है। मतलब यह है कि 3 गांठें उसके सर पे लगा देता है। कौन? शैतान। जब 3 गिरह लगा देता है और जब बंदे की आंख रात में खुलती है, आधी रात में जब भी खुलती है, और आंख खुलते के साथ ही वो बंदा अल्लाह का जिक्र कर लेता है। जैसे आंख खुली और आँख खुलते ही जैसे वह आँख खुली तो उसने कहा सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह, या उसने कुछ भी अल्लाह का जिक्र किया, तो शैतान की एक गांठ खुल जाती है। शैतान की एक गांठ क्या है? खुल जाती है। और आगे आका ने इरशाद फरमाया कि बंदा उठने के बाद उसने अल्लाह का जिक्र किया, एक गांठ खुल गई शैतान की। अब अगर वो उठ करके वुज़ू कर लेता है तो शैतान की दूसरी गांठ भी खुल जाती है। और वुज़ू करने के बाद तहज्जुद का वक्त है, अगर वो बंदा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लेता है, और अगर तहज्जुद का वक्त नहीं है, फजर के वक्त में उसकी आँख खुली, तो वो वुज़ू करने के बाद में फजर की नमाज़ पढ़ लेता है, तहज्जुद की पढ़ ले तहज्जुद के वक्त में, या फिर फजर की पढ़ ले, तो उसकी तीसरी गांठ भी शैतान की खुल जाती है। तो अब क्या होता है? आप बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे ही बंदे की आँख खुली, आँख खुलते ही उसने अल्लाह का जिक्र किया तो शैतान की एक गांठ खुल गई। उसके बाद उसने वुज़ू कर लिया तो शैतान की दूसरी गांठ भी खुल गई, और उसने तहज्जुद की या फजर की नमाज़ पढ़ ली तो शैतान की तीनों गांठें खुल गई। तो आका फरमाते हैं कि उस बंदे के आगे फिर शैतान जो है ना वो हार जाता है और बंदा जीत जाता है। तो शैतान बंदे के आगे क्या होता है? हार जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी जो आँख खुल रही है ना रात को, आधी रात में, वो बेवजह नहीं खुल रही है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आपको कुछ देना चाहता है, कुछ अता करना चाहता है, इसलिए बंदे की आँख खुलती है। लेकिन बंदा सोचता नहीं है, समझता नहीं है, सोचता है कि चलो खुल गई होगी, अभी तो 3 बजे हैं, अभी तो 2:30 बजे हैं, अभी तो 2 बजे, अभी तो नमाज में बहुत टाइम है, फिर वो सो जाता है। ठीक है। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि फिर अगर आँख खुलेगी तो जो बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ ना, इस पर आप अमल ज़रूर करेंगे। देखिएगा, दूसरी हदीस पाक में आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। इसे दूसरी हदीस पाक में आता है कि बंदे की आँख खुली और आँख खुलने के बाद दोबारा वो सो जाता है तो फिर वो फजर तक सोता ही रहता है। फजर तक क्या है? वो सोता ही रहता है, उठता नहीं है। फिर उसका पूरा दिन मनहूसियत के साथ गुजरता है, क्योंकि फिर वो बंदा शैतान के आगे हार जाता है ना। बंदे ने उठ करके वो तीनों काम कर लिए तो शैतान बंदे के आगे हार गया, और अगर बंदा उठ के दोबारा सो गया तो समझो फिर शैतान के आगे बंदा हार जाता है। अब आइएगा, दूसरी हदीस पाक है, आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान के पास ना कुछ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें वो हैं जो चटाने की हैं, कुछ चीज़ें शैतान के पास वो हैं जो मतलब छिड़कने की हैं, और कुछ चीज़ें वो हैं जो सुंघाने की हैं। अब आइएगा, अगर कोई बंदा जैसे मान लीजिएगा सोने के लिए चला तो शैतान क्या करता? गांठें लगा देता है। ये बात आपने हदीस पाक की रोशनी में समाअत कर ली। जब शैतान बंदे को जो शैतान के पास जो चीज़ चटाने वाली है ना वो चटा देता है तो फिर बंदा गालियाँ बकता है, गंदी गंदी गाली बकता है, इसी ज़बान से गंदे गंदे कलिमात वो निकालता है। और ऐसे ही बंदे के ऊपर जब शैतान जो उसके पास चीज़ें छिड़कने की है ना, छिड़कने वाली चीज़ें जब वो उसके ऊपर छिड़क देता है
تو انسان صبح تک سوتا رہتا ہے، صبح تک سوتا رہتا ہے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہاں کرنا یہ ہے کہ آپ جیسے عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں باوضو تو آپ ہیں، اور آپ آیت الکرسی پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، چاروں قل پڑھیں، اور یہ آیت الکرسی پڑھ کر کے جب آپ رات کو سوئیں گے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے کہ پوری رات اس کی حفاظت کرنا ہے۔ کس سے؟ شیطانوں سے، شیطانوں سے، اور اس کے گھر کی حفاظت کرنا ہے بلاؤں سے، بری چیزوں سے۔ اب آپ نے جب آیت الکرسی پڑھ لی تو ظاہر سی بات ہے شیطان آپ کے پاس آنا چاہے گا، اپنا حملہ کرنا چاہے گا تو نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی ہے، اور فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس مقرر فرما دیا ہے جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ رات کو سویا کریں، آیت الکرسی پڑھ کر کے، درود شریف پڑھتے پڑھتے، چاروں قل پڑھ کر کے آپ سویا کریں۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جب بات آ گئی تو ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتے، آرام فرمانے کے لیے جاتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بستر پر بیٹھ جاتے، اور بیٹھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے کرتے، اور سورہ فلق، سورہ ناس، یہ قل وغیرہ پڑھا کرتے، اور پڑھنے کے بعد اس طریقے سے اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، تو اپنے چہرے پر، اپنے پورے بدن پر دم کر لیا کرتے اس طریقے سے، اور پھر آپ آرام فرماتے۔ تو جب آپ بستر پر جائے کریں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا کر لیا کریں، یہ چیزیں آپ پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے؟ اب آئیے گا، دیکھیے گا تیسری حدیث پاک، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی قرض میں مبتلا کہ میں اس کے، اگر وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کے قرضے کی ادائیگی کے لیے اس کے یہاں انتظام فرما دوں، ہے کوئی بے اولاد، اگر وہ مجھ سے آدھی رات میں اٹھ کر کے دعا مانگے تو میں اسے اولاد سے نواز دوں، ہے کوئی بیمار کہ مجھ سے آدھی رات میں اٹھ کر کے اگر وہ دعا مانگے تو میں اس کو شفا عطا فرما دوں، میں اس کی بیماری کو دور کر دوں، ہے کوئی مجبور و لاچار، اگر وہ مجھ سے اٹھ کر کے دعا مانگے تو اس کی لاچاری کو دور کر دوں۔ یہ اعلان کب تک ہوتا ہے؟ جب تک صبح صادق تک، صبح صادق تک مسلسل یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا، آپ کو ملے گا کہ صحابہ کرام اکثر آدھی رات میں اٹھ کر کے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کی آدھی رات میں آنکھ کھل رہی ہے، رات کے آخری حصے میں آنکھ کھل رہی ہے، تو بلا وجہ نہیں کھل رہی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن بندہ سوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث پاک آپ نے سن لی ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ پھر اگر آپ کی آنکھ کھلے گی، یا تو پھر آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، یا کچھ نہ کچھ تسبیح وغیرہ آپ ضرور پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کا پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی مجبوری میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، آپ کہتے ہو نا کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا، قرضہ کیسے ادا ہوگا؟ آپ کہتے ہو نا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، آپ کہتے ہو نا کہ ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ ہمارے لیے مکان ہو جائے، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو یہ حدیث پاک جب میری نظروں کے سامنے سے گزری تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں۔ تو رات کے آخری حصے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور اعلان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی چیز کو لے کر کے بھی پریشان ہیں نا، تو اگر آپ کی آدھی رات میں آنکھ کھلے تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے گڑ گڑا کے آپ دعا مانگیں، پھر دیکھیے گا کہ آپ کی دعا قبول کیسے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے نا، اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں، ہے کوئی بے اولاد کہ میں اسے اولاد دے دوں، ہے کوئی قرض میں مبتلا کہ میں اسے قرض سے ادائیگی کے لیے اس کے یہاں پر انتظام فرما دوں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا عطا فرما دوں۔ اللہ خود فرما رہا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو صحابہ کرام رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے دعائیں مانگتے تھے، آخری حصے میں اٹھ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے۔
تو آپ کی جو رات میں آنکھ کھلتی ہے نا آدھی رات میں، تو وہ بلا وجہ نہیں کھلتی، اس لیے کھلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے، آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، جب بھی اگر آپ کی رات میں آنکھ کھلے تو آپ میری اس بتائی ہوئی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر کے سونا۔ اگر آنکھ کھل جائے تو پلیز آپ عبادت کے لیے ضرور اٹھ جائیے گا، آپ کے سارے مسئلے زندگی کے حل ہو جائیں گے، آپ کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنا دی نا۔ اب کون کون ان باتوں پر عمل کرے گا، رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے گا، اللہ کے بارگاہ میں اٹھ کر کے دعا مانگے گا، کون کون ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس پر عمل کریں گی؟ اپنا نام بھی لکھیں نیچے کمنٹ میں، اور لکھیں انشاءاللہ حضرت ہماری آنکھ کھلے گی تو ہم اس پر عمل ضرور کریں گے۔ نیچے کمنٹ ضرور کریے گا، کیونکہ کمنٹ دیکھنے کے بعد میں مجھے بھی خوشی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی اور ہماری سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، اور آپ کے اور ہمارے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔